جب صدر بائیڈن نے مجھے اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کہا تو ہم نے بریفنگ روم میں سچ اور شفافیت کو واپس لانے کی بات کی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس بریفنگ روم سے میڈیا کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ابتدائی الفاظ ادا کرنے والی جین ساکی وائٹ ہاؤس کی 34ویں پریس سیکریٹری ہیں۔ امریکہ میں پریس سیکریٹری کا عہدہ امریکی صدر اور پریس کے درمیان باقاعدہ رشتے کا نقطۂ عروج ہے، جو امریکی تاریخ کے آغاز میں خاصی غیر رسمی نوعیت کا تھا۔ اگرچہ امریکی صدور وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے تھے اور وائٹ ہاؤس کی سرگرمیوں کی پریس میں کوریج بھی ہوا کرتی تھی، لیکن 1865 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ملک کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے باقاعدہ کسی صحافی کو انٹرویو دیا۔ امریکہ کے 30ویں صدر کیلون کولج نے ریڈیو کے ذریعے عوام سے ماہانہ نشر کیے جانے والے پروگرامز میں براہ راست شرکت کا آغاز کیا، اور انہی کے دور میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن نے بھی کام شروع کر دیا۔ صدر ہربرٹ ہوور نے پہلی بار پریس سے بات چیت اور رابطے کی ذمہ داری کسی مخصوص شخصیت کو سونپی۔ یہ ذمہ داری سنبھالنے والے تھے صدر کے پرائیویٹ سیکریٹری جارج ایکرسن۔ وائٹ ہاؤس کے لیے پریس سیکریٹری کا باقاعدہ عہدہ صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے دور میں متعارف کروایا گیا۔ اس ہی مناسبت سے اسٹیفن ارلی کو وائٹ ہاؤس کا پہلا باقاعدہ پریس سیکریٹری سمجھا جاتا ہے۔ پریس سیکریٹری سے امریکی صدر اور پریس دونوں ہی کے لیے کام کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اگر وائٹ ہاؤس اور پریس کے درمیان تعلقات کی ہائی لائٹس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنے دفتر میں غیر رسمی اور طویل نیوز کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا۔ صدر ڈوائٹ آئزن ہاور کے دور میں پہلی بار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اجازت دی گئی کہ وہ صدر کی پریس کانفرنس کی کوریج کی اپنے آلات پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ 1961 میں جان ایف کینیڈی وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے لائیو ٹی وی پریس کانفرنس کی۔ جان ایف کینیڈی ہی کے دور میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن، جس میں ہمیشہ مرد صحافی ہی شامل رہتے تھے، پہلی بار کسی خاتون صحافی کو شامل کیا گیا۔ یہ خاتون تھیں ہیلن تھامس۔ صدر جارج ایچ بش نے ملک کا دورہ کرنے والے دیگر حکمرانوں کے ساتھ مل کر صحافیوں کے سامنے جوائنٹ سیشنز کا آغاز کیا۔ صدر بل کلنٹن کے دور میں پہلی بار وائٹ ہاؤس میں روزانہ ہونے والی پریس بریفنگز کی ٹیلی ویژن پر نشریات شروع ہوئی۔ پھر سوشل میڈیا کی آمد ہوئی، اور صدر براک اوباما کے دور میں پہلی بار نہ صرف نیوز کانفرنسز بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یہاں تک کہ آئی ٹیونز، فلکر، ویمیو اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر بھی امریکی انتظامیہ کی پالیسیز پیش ہونے لگی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پریس کی آزادی کے حوالے سے صدر براک اوباما اور ان کی انتظامیہ کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ ان کے بعد آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میڈیا کے تعلقات انتہائی ناخوشگوار رہے۔ کئی بار صدر ٹرمپ کو صحافیوں پر برہم ہوتے دیکھا گیا، اور وہ اکثر خود ہی میڈیا سے بات کر لیتے یا اپنا پیغام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر پوسٹ کر دیتے۔ صدر ٹرمپ کے 4 سالہ دور میں پریس سیکریٹری کی ذمہ داریاں 4 مختلف لوگوں نے نبھائیں، جو زیادہ تر صدر کی سوشل میڈیا پوسٹس کا دفاع کرتے ہی نظر آئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں ہی پریس بریفنگز میں کمی آئی، بلکہ وائٹ ہاؤس اور پریس کے تعلقات اس سے پہلے ہی زوال کی جانب جا رہے تھے۔ امریکی عوام کے ساتھ نئے سرے سے اعتماد پیدا کرنا ہمارے پریس آفس اور وائٹ ہاؤس میں روزانہ کی بنیاد پر توجہ کا مرکز رہے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کو پہلے ہی دن اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔